لوٹ آؤ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف۔ روزانہ درس قرآن جامع مسجد حضرت بابا فتح شاہ رحمۃ اللہ علیہ راج جنگ میں۔ آئیے سنتے ہیں علامہ صاحبزادہ طاہر منظور مرتضی کی زبانی۔ یاران گرامی، آج ہم سورہ الضحیٰ کی آیت نمبر 8 سے لے کر 11 تک یہ آخری آیتیں پڑھ رہے ہیں، اور اب یہ مضمون اس سورہ مبارکہ کا یہاں مکمل ہو جائے گا، اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا اس کا پس منظر پھر سے دہرا دوں تاکہ بات ساری ذہن میں بیٹھ جائے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ شریف میں جب ستایا گیا، پریشان کیا گیا، سرکار کو مختلف اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی گئیں، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ بطور تسلی یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی، اور خاص طور پہ وحی کا سلسلہ کچھ دن کے لیے رک گیا تھا، اور یہ حکمتاً رکا تھا۔ تو کفار نے باتیں شروع کر دیں کہ شاید محمد کا رب ان سے ناراض ہو گیا اور اس کو چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ تو پھر یہ مسلسل یہ غم، ایک تو کفار کے ستانے کا، اور دوسرا یہ تانا کہ آپ کا رب آپ کو چھوڑ گیا ہے، آپ کا رب آپ سے ناراض ہو گیا ہے، تو اس موقع پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شروع کے جو آیتیں ہیں وہ اسی کے بارے میں ہیں۔ اگر میرے خیال ایک دفعہ ترجمہ صرف کر لے تو مفہوم اور بھی واضح ہو جائے گا۔ فرمایا والضحیٰ، قسم ہے چمکتے ہوئے دن کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، کہ آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، وما قلی، اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور آپ کی ہر آنے والی گھڑی وہ پہلے سے زیادہ بہتر ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے پیارے ان قریب اللہ آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، فَتَرْضَىٰ، کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، اے میرے پیارے کیا آپ کو یتیم نہیں پایا، در یتیم نہیں پایا، فآویٰ، تو آپ کی مدد فرمائی، وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اور پایا آپ کو اپنی محبت میں گم، فہدا، تو راہ دکھا دی۔ اور اب آگے ہے کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا، اور پایا آپ کو عیال دار۔ عائلًا کا مطلب عیال دار، ایسا آدمی جس کے پاس لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہو، اور جس کے پاس مہمان زیادہ آتے ہوں، جس کی اپنی فیملی زیادہ ہو، جس پر فیملی کی ذمہ داریاں زیادہ ہو، اس کو عیال دار کہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا، اور پایا آپ کو عیال دار، فَأَغْنَىٰ، پس غنی کر دیا۔ اب یہ بات بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کی گئی ہے، اور ظاہری بات ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس سے زیادہ حسن اور کس میں ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتداً سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے 1-2 سفر کیے تجارت کے لیے، اور اس کے بعد کوئی باقاعدہ جائیدادیں، باقاعدہ کوئی مال و دولت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایسا نہیں تھا جیسے کہ وراثت میں آتا ہے یا والد کی طرف سے ملا تھا، یا کوئی اس طرح کی صورتحال کوئی خاص نہیں تھی۔ تو جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ساتھ میرے کریم آقا کا نکاح ہوا، تو اس موقع پر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھی فرمایا کہ میرا جتنا بھی مال ہے وہ آج کے بعد میرے شوہر میرے سرتاج کا ہے، اور اس مال میں میرا کسی طرح کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو اب وہ ساری دولت، وہ سارا مال میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں آیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے وصال کے بعد حضرت صدیق اکبر کا آپ سرکار کی بارگاہ میں
مال و دولت پیش کرنا اور اس طرح کی مختلف صورتحال. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ضرورت مندوں کا، محتاجوں کا آنا جانا، اور پھر اس کے لیے ضروری تھا کہ ایک اچھا خاصا مطلب مال جمع ہوتا، جمع پونجی اچھی خاصی ہوتی، لیکن چونکہ ایسا نہیں تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہی جو چیز آئی اور جو جتنا ضرورت کا تھا اتنا ہوتا تھا. لیکن اب لوگوں کا رجحان، کوئی مسافر آ رہا ہے، کوئی کھانے کے لیے کھانے کا حاجت مند ہے، کوئی ویسے اپنی ضرورتیں لے کر آ رہا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا، اے میرے پیارے پایا آپ کو عیالدار، یعنی یہ ساری صورتیں عیالدار پایا، فَأَغْنَا، پس غنی کر دیا، یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے مال نے آپ کو غنی کر دیا اور اس نے آپ کی وہ تمام جو تھی وہ ضرورتیں پوری کر دی. فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس بہرحال کوئی یتیم ہو تو فَلَا تَقْهَرْ، تو آپ اسے جھڑکیے نہیں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، پس بہرحال کوئی سائل آئے تو فَلَا تَنْهَرْ، آپ اس سے منہ نہ موڑیے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور بہرحال اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کیجیے. یاران گرامی دیکھیں آخر کی یہ 3 آیتیں مسلسل ایک طرح کا ایک ہی اسلوب ہے، مطلب ایک طرح کا اس میں حکم ہے. وہ کیا کہ یتیم آئے تو اسے خالی نہ موڑیے، سائل آئے تو اسے خالی نہ لوٹائیے، اور اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کیجیے، چرچا کیجیے. مطلب کیا؟ اب دیکھیں یہ گویا کہ ایک اصول قرآن پاک نے بیان کر دیا ہے کہ جب بھی تم مشکل حالات سے گزرو، جب بھی کٹھن حالات تم پر گزریں، تو تم اس موقع پر کیا کرو کہ یتیموں پر شفقت کرو اپنی حیثیت کے مطابق. تم جو سائلین ہیں، سوال کرنے والے ہیں، ان کو دو، ان کو عطا کرو اگرچہ اپنی حیثیت کے مطابق، اور اس دائرے میں یا اس حیثیت میں بھی اللہ نے جو دیا ہے اس کا خوب ذکر کرو، اس کا خوب چرچا کرو. یہ ایک بہترین مسلمان ہونے کی علامت ہے. میں ایک جگہ پہ سن رہا تھا کہ کسی بزرگ نے کہا کہ جو امیر ہے وہ خرچ کرتا ہے، مختلف موقعوں پر مختلف جگہوں پر خرچ کرتا ہے تو اس کا مال بڑھتا رہتا ہے، اس کا مال بڑھتا رہتا ہے. اور جو جتنے لوگ غریب ہیں ان میں اکثر لوگ مال خرچ نہیں کرتے، وہ یہ سمجھ کر کہ میں تو غریب ہوں، مجھے تو خود ملنا چاہیے، میں نے دینا تھوڑی ہے. تو اکثر ہمارے غرباء مال خرچ نہیں کرتے، تو جس کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ہمیشہ غریب ہی رہتے ہیں. تو اگر وہ مال خرچ کریں، بھلے اپنی حیثیت کے مطابق آپ سال میں 10 روپے لگا لیں، سال میں 10 روپے ہی صحیح، لیکن اگر وہ مال خرچ کریں، مال دینے کی جو ہے کوشش کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے حالات بھی بدل دے گا. اور یہی وجہ فرمائی کہ اگر اس طرح کے سخت اور مشکل حالات ہیں تو فرمایا کہ یتیموں کو کبھی نہ جھڑکنا، مطلب یتیموں کے ساتھ پیار کرو، اور جو سوال کرنے کے لیے آ جائے اس کے سوال کو پورا کر دو. یہ 2 کام. اور تیسرا کام کہ جو کچھ بھی ہے اس پر اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرو، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. یہ کام جب آپ کریں گے تو پھر وہ ساری سختیاں اور ساری مشکلات جو ہیں وہ دور ہوتی چلی جائیں گی. اور یہ قرآن پاک نے کئی موقعوں پر اس طرح کا ملتا جلتا اسلوب بیان کیا ہے، اس سے ملتی جلتی بات کی ہے کہ اگر تم پر سختی ہے تو خرچ کرو، تنگی ہے تو خرچ کرو، اگر یہ مالی سختی ہے لیکن تھوڑا بہت صحیح، لیکن کچھ نہ کچھ دو، اور پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ سختیاں کس طرح دور ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کس طرح جب اس کی نعمتوں کا ہم ذکر کریں گے تو پھر وہ نعمتیں کس طرح ہم پر عطا کرتا ہے اور وہ نعمتیں ہم پر کس طرح نازل فرماتا ہے. خیر یہ سورہ الضحیٰ تھی جس کے 11 آیتیں ہیں اور آج یہ مکمل ہو چکی ہے. انشاءاللہ اگلے
सबक में ये दुहा है तो इससे पहले लैल है, रात वाली सूरत वल्लैलि इज़ा यग़शा। इंशाअल्लाह इसको अगले सबक में पढ़ेंगे। और इन दोनों सूरतों का आपस में भी बड़ा खूबसूरत जोड़ मेल है, तो इंशाअल्लाह उसको भी देखेंगे। वद्दुहा का मतलब ये इसको दिन से स्टार्ट किया, पीछे वल्लैलि इज़ा यग़शा वो रात से, तो ये क्या इसका उसलूब है, इंशाअल्लाह ये भी बात करेंगे इस पे। अल्लाह ताला हम सब को कुरान पाक की सही और दुरुस्त समझ अता फ़रमाए, कुरान पाक के मज़ामीन हम सब के लिए आसान फ़रमाए।